الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں ہم نے اعوذ باللہ کے متعلق کچھ باتیں سنی تھی. کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ کا ترجمہ، اس کا مطلب بیان کیا تھا. اب آج کی مجلس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں سنیں گے اور پڑھیں گے. ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا ایک حصہ ہے، قرآن کا ایک جز ہے، قرآن کا ایک پارٹس و ایک آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کریم میں سورہ نمل میں نازل فرمایا ہے. سورہ نمل یہ 19ویں پارے میں ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مشرکانہ حکومت کرنے والی رانی جس کا نام بلقیس تھا، اس کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور کفر اور شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی، تو ایک خط لکھا. امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زبردست بادشاہت عطا فرمائی تھی. یہ وقت کے بہت بڑے نبی بھی تھے اور وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے. ان کی بادشاہت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نمل میں فرمایا ہے کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ انسان، جنات، چرند، پرند، درند، ہر مخلوق پر ان کی حکومت تھی. یہاں تک کہ ان کو اطلاع ملی کہ یمن میں ایک رانی ہے جو سورج کی عبادت کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی ہیں، اور اس کی پوری رعایا، پوری پبلک مشرک ہیں. سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے ایک خط پہنچایا، اور اس خط کا شروعات جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نازل فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ میرا خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اس اللہ کی نام کی مدد سے شروع ہوتا ہے.
جو بڑا مہربان اور بڑا رحیم اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر خط میں لکھا اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، کہ سنو تم سرکشی مت کرو، تم کفر اور شرک نہ کرو، اللہ کی نافرمانی اور میری نافرمانی نہ کرو، اور تم سب کے سب فرما بردار ہو کر میرے دربار میں آ جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور مشرکانہ کافرانہ فاجرانہ اور فاسقانہ کام کو چھوڑ دو۔ جب یہ خط پہنچا بلقیس کے سامنے، جو وہاں کی رانی تھی، اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، پھر ہوتے ہوتے بڑا تفصیلی واقعہ ہے، وہ پھر ایمان بھی لے آئی حضرت سلیمان علیہ السلام پر، اللہ پر۔ تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کے شروع میں لکھا جاتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی شروعات اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب دی گئی؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو وہاں کی جو پبلک تھی، وہاں کے جو لوگ تھے، وہ بت پرست تھے، مشرک تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام سے اپنے کاموں کو شروع کرتے تھے۔ جب کوئی چیز لکھنی ہوتی، کوئی لیٹر وغیرہ لکھنا ہوتا، کوئی اہم بات لکھنی ہوتی، کوئی اہم کام کرنا ہوتا، تو اپنے اپنے معبود اور اپنے اپنے خدا جو انہوں نے من گھڑت بنائے ہوئے تھے، اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام لکھا کرتے تھے۔ اور اس وقت کے جو بت تھے ان کا نام قرآن میں بھی تذکرہ ہے، وہ لات، عزا اور منات۔ تو جب کوئی کام کرنا ہوتا تو کہتے ہیں بسم عزا، بسم لات، کہ ہم لات کے نام سے شروع کرتے ہیں، ہم عزا کے نام سے شروع کرتے ہیں، ہم منات کے نام سے، فلاں فلاں دیوی دیوتا کے نام سے ہم اپنے کام کو شروع کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، اے نبی آپ اپنے کاموں کو، اپنے ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیجئے، اللہ کے نام سے شروع کیجئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا اور اپنے صحابہ کو اور تمام آنے والی امت کو اس بات کا پیغام دیا کہ اپنے اہم کاموں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ بول کر، گھر سے نکلو تو بسم اللہ بول کر، دروازہ کھولو تو بسم اللہ بول کر، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ بول کر، یہاں تک کہ مسجد سے میں جاؤ، مسجد سے نکلو، استنجا کرنے جاؤ تو بھی بسم اللہ اور دعا پڑھ کر جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تھا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بسم اللہ کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے پیغام دیا امت کو، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر وہ اہمیت والا کام، ہر بڑا کام، ہر اہم کام، مسلمان کا ہر کام جس میں بسم اللہ نہ بولی جائے تو وہ ناقص رہتا ہے، وہ ادھورا رہتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر نہیں ہوتی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر اہمیت والا کام، ہر اہم کام، کھانا پینا، سونا، گھر سے نکلنا، گھر میں داخل ہونا، قرآن کا پڑھنا، کتاب کا پڑھنا، ہر اچھی کام کی شروعات بسم اللہ بول کر کی جائے، اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو اس میں خیر ہوگی، اس میں برکت ہوگی، مدد ہوگی۔ اگر بسم اللہ بول کر کیا جائے گا تو کام تو ہو جائے گا، لیکن اس میں جو خیر ہونی چاہیے وہ خیر سے خالی رہے گا، برکت سے خالی رہے گا، اللہ کی مدد سے خالی رہے گا۔
قرآن کی تلاوت ایک بڑا کام ہے، قرآن کا پڑھنا ایک بڑا کام ہے. اسی لیے قرآن کی بھی شروعات اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے ہم کرتے ہیں. جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں تو پہلے اعوذ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے دی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ وحی نازل ہونے سے پہلے مکہ میں ایک غار تھا، غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے نام کا دھیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، آپ ایک ہفتہ 10-15 دن کا توشہ ساتھ میں لے کر، کھانا پینا لے کر وہاں غار میں جاتے ہیں اور یکسوئی میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے گن گاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جب ایک مرتبہ غار حرا سے آپ نیچے اتر رہے تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر آ رہے تھے تو راستے میں حضرت جبرائیل امین آئے اور پہلی وحی لے کر آئے اور فرمایا قل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے استعیذوا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. پہلے اعوذ پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بسم اللہ، اللہ کے نام پر توکل کر کے، اللہ کے نام پر بھروسہ کر کے، جو رحمان ہے، جو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا، اس کے نام سے قرآن کو پڑھنا شروع کیجیے اور پڑھیے اقرأ باسم ربک الذی خلق. پہلی وحی جب نازل ہوئی تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے آ کر کہ قرآن پڑھنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھیے اور بسم اللہ پڑھیے. اس لیے ہم قرآن میں دیکھیں گے جیسا کہ بتایا گیا کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. یہ جو سورتوں کے درمیان بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یہ فصل پیدا کرنے کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے ایک نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئی سورت کی شروعات ہو رہی ہیں. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی، سوائے ایک سورت کے جس کا نام سورہ برات بھی ہے اور سورہ توبہ بھی ہے، وہاں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے. اس لیے ہم جب بھی تلاوت کریں تو پہلے جب تلاوت کی شروعات کریں تو پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ، اور درمیان میں قرات جاری ہو اور درمیان میں بسم اللہ آ جاوے. جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد، اس کے بعد ہمیں قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے تو پہلے بسم اللہ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن شروعات میں اعوذ بھی پڑھیں گے. لیکن سورہ برات اور سورہ توبہ سے ہم قرات شروع کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے تو اس وقت اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے. لیکن درمیان میں یہ صورت آ جائے، پڑھتے پڑھتے درمیان میں تلاوت میں آ جائے کہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں یہ آ گئی تو لہذا اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس صورت میں قتل و قتال کا تذکرہ ہے. اسی طرح امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں نماز میں جب ہم رکعت باندھتے ہیں پہلے ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم آخر تک، پھر اعوذ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے. ہر رکعت کے شروع میں الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے اور پڑھتے بھی ہیں. ہاں امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں بسم اللہ کے متعلق ایک اہم بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا ایک حصہ ہے، قرآن کا ایک جز ہے. جس طرح قرآن پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے. ایک اہم مسئلہ سن لیجئے کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن بغیر وضو کے قرآن کو چھو نہیں سکتے ہیں. لیکن ہمیں جب غسل کرنا ہو اور اس وقت ہم سمجھے پاک نہ ہو، جیسے کہ مستورات کے ایام کے دن ہوتے ہیں جس میں پاکی نہیں ہوتی ہے، ان دنوں میں
بسم اللہ اور قرآن وغیرہ نہیں پڑھ سکتے جیسا کہ سب جانتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی آیت دعا کے طور پر، ذکر کے طور پر، ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کے طور پر نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم کھانا شروع کریں تو یہ دعا ہے، ذکر ہے، تو کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھیں گے، اگر سے قرآن کا جز ہے، لیکن ہم وہ تلاوت کے طور پر نہیں پڑھتے۔ گھر سے نکلے تو بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ بھی بسم اللہ ہے۔ بہت سے موقعوں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کا حکم ہے۔ جب جانور ذبح کرے اس وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر، جب وضو کرے تو بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اگر یہ پوری دعا نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو بھی کافی ہے۔ گھر سے نکلنے کے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ پوری نہ پڑھے، پوری یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تب بھی کافی ہے۔ اور اہمیت والا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ دروازہ بند کرنا، شروع کرنا، یہاں تک کہ لائٹ کا آن کرنا، آف کرنا، وہ بھی بسم اللہ سے۔ بسم اللہ کی بڑی برکات ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، 19 حرف ہیں۔ با ایک حرف ہے بسم میں، سین ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اللہ نے الف ایک، اس طرح پورے گنے تو 19 حرف ہوتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بلکہ قرآن میں ہے کہ علیہا 19 کہ جہنم میں 19 فرشتے مسلط ہیں۔ ویسے تو لاکھوں ہزاروں فرشتے جہنم کی حفاظت کے لیے اور اس کی نگرانی کے لیے ہیں اور اس کے عذابات کے لیے ہیں، تو جہنم پر مسلط ہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ان سب کے چیف، ان سب کے کیپٹن، ان سب کے بالکل امیر جو ہیں وہ 19 ہیں۔ 19 میں بھی ایک سب کے امیر ہے جس کا نام مالک ہے۔ تو قرآن نے فرمایا علیہا 19 کہ اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، پھر ان کے نیچے مختلف جماعتیں، ٹکڑیاں ہیں، ان سب کے نگراں اور چیف 19 فرشتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ کے 19 حروف، اور جہنم پر جو چیف فرشتے ہیں، جو بڑے فرشتے ہیں، وہ 19 ہیں، جو ہر کام شروع کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کرے گا اور اللہ کا نام عظمت کے ساتھ لے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 19 فرشتوں سے اور جہنم سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی عظمت کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ برکات ہیں، اس لیے ہمیں حکم ہوا کہ قرآن بھی شروع کرو، یہ بھی بہت بڑا کام ہے کہ بسم اللہ بول کر شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ بسم اللہ کا ترجمہ یہ ہے، با مانے سے کے یہاں ہے، اسم مانے نام، اور اللہ مانے اللہ، جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن الرحیم یہ اللہ کے صفاتی نام ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے اس نام سے، اللہ کے اس نام کی مدد سے، اس اللہ کے نام سے برکت چاہتے ہوئے، خیر چاہتے ہوئے، جو بڑا مہربان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں اس اللہ کی نام کی مدد سے۔ جب ہم کوئی بھی کام کریں، یہ دھیان کے ساتھ کہ ہم یہ کام شروع کرتے ہیں، اس اللہ کی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو، کوئی کام ہم خیریت سے نہیں کر سکتے۔ بغیر اللہ کی مدد کے، بغیر اللہ کی طرف سے خیر کے اور برکت کے، ہمارا کام کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہر کام کے شروع میں اپنے خدا، اپنے پروردگار، اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کو یاد کریں کہ اللہ تیرا کرم ہو جائے، اللہ تیری مدد ہو جائے، تیری طرف سے ہمیں خیر مل جائے، تیری طرف سے ہم برکت کو لینے والے بن جائے۔ تمہیں اللہ، تو بڑی شان والا ہے، بڑی قدرت والا ہے،
تیرے قدرت میں، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو اپنے نام سے میرے اس کام کو آسان کر دے، کیونکہ تو ہی مہربان ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ خواجہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ اس نام کو دھیان سے، توجہ سے، دل کی گہرائیوں سے، محبت سے، اس کی عظمت سے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کی شان کو شامل ہاتھ رکھ کر اگر لیا جائے کہ صرف دل میں اللہ کا نام ہو، دل ہر چیز خالی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کی برکت کی وجہ سے کام کو آسان کرتا ہے۔ تو بسم اللہ، اے اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں، تو ہی بڑا مہربان ہے، رحمان، یہ اللہ کا صفتی نام ہے، اللہ کی صفت ہے کہ وہ سب پر مہربان ہے، سب رحیم، سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اور مہربان تو سب پر مہربان ہے، چاہے کافر ہوں چاہے مشرک ہوں، ہر ایک پر، ہر ایک کو کھلاتا ہے، ہر ایک کو پالتا ہے، ہر ایک کو رزق دیتا ہے، ہر ایک کو تندرستی دیتا ہے، اپنے فرما برداروں پر بھی رحم کرتا ہے اور مہربانی فرماتا ہے، اور نافرمانوں پر بھی اس کی پوری پوری رحمت اترتی ہے۔ سب کو کھلانے والا، سب کو پالنے والا اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اپنے نافرمانوں کو، اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان پر مہربانی فرماتا ہے، ان کو بھی پالتا ہے، ان کو بھی اپنا رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفتی نام ہے رحمان۔ تو میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب ہم کھانا کھاوے امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں، تو بسم اللہ اس استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ ہم کھانے کی شروعات کر رہے ہیں، اور بسم اللہ پڑھوا کر نبی کے واسطے ہمیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس میں خیر، برکت اور فائدہ اللہ کی نام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کہ کھانے کے وقت اس بات کا استحضار ہو کہ اللہ تیرا فضل ہے، تجھے ہم یاد کر رہے ہیں، تیرے نام سے کھا رہے ہیں، کیونکہ کھانے کا لقمہ، یہ روٹی کا لقمہ ہم تک پہنچائے تو تیری کتنی نعمتیں ہم پر ہیں۔ ایک لقمہ امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں ہم تک پہنچتا ہے تو اللہ کی کتنی مخلوق لگتی ہے۔ یہی آٹا شروع میں دانہ ہوتا ہے، پھر اس کو مٹی میں ڈالا جاتا ہے، کھیت میں ڈالا جاتا ہے، اس پر کتنی محنت ہوتی ہے۔ کھیت میں کھاتر ڈالا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، پھر پودا نکلتا ہے، پھر اس کی حفاظت، پھر اس کا کھیڑنا، پھر اس کو سمجھے جوتنا وغیرہ، کتنا محنت لگتی ہے، پھر اس کی کٹائی چھٹائی، پھر ہوتے ہوتے وہ کھلیان میں آتا ہے، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے وہ مارکیٹ میں، پھر اس کو خریدا جاتا ہے، پھر پیسا جاتا ہے، پھر گوندا جاتا ہے، پھر پکایا جاتا ہے، پھر روٹی بن کر سامنے پیش ہوتی ہے۔ تو اس وقت اللہ کا استحضار ہو کہ ایک دانہ زمین پر گیا، پھر زمین سے نکلنے تک اور منہ تک پہنچنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی کتنی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ایک دانے کو سنبھال کر کئی دانے پیدا کرتا ہے، پھر وہی ہوتے ہوتے انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اور کئی محنتوں کے بعد، کئی مشقتوں کے بعد، اے اللہ تیرے ہی نام سے یہ سب ہوا ہے، تیری ہی مدد سے یہ ہوا ہے۔ یہ بسم اللہ اس کا استحضار ہے۔ گھر سے نکلتے وقت کتنی بہترین تعلیم ہے مذہب اسلام کی کہ پڑھو بسم اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ میرا نکلنا تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تجھ پر بھروسہ کر کے، کیونکہ گھر سے نکلنا اور عافیت کے ساتھ جس کام کے لیے جانا وہ کام عافیت سے ہو جائے اور وہ کام وقت پر ہو جائے، بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا گیا بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس وقت بھی ہمیں اللہ کا نام لینے کا حکم ہے۔ حدیث میں کہا بھی کل امر جیبان لم یبدا بسم اللہ فہو اخطا،
ہر بڑا کام، ہر اہم کام، کیونکہ گھر سے نکل کر صحیح سالم گھر آنا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تیرے نام سے ہر کام تیرے نام سے کم کر رہے، تیرا نام بڑا برکت والا ہے، بڑا خیر والا ہے۔ اور امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں، ہماری زبانوں پر اللہ کا نام یہ بڑی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ ہم گنہگاروں کی زبانوں پر اللہ کا نام، اس لیے ہمارا ہر کام بسم اللہ سے شروع ہو۔ روٹی پکائے اس وقت بسم اللہ بولے، اس میں برکات، کھانے میں برکات ہوگی، اس کا اثر نسلوں تک پہنچتا ہے۔ ہمیں یہاں تک کہ استنجا کرتے وقت ہم پیشاب کرنے جا رہے ہیں، اپنی حاجت پوری کرنے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ بسم اللہ پڑھو، شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر موجود ہیں اور ایک بچہ جن کا نام عمرو بن ابی سلمہ ہے، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے۔ جب ام سلمہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو عمرو بن ابی سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ان پر شفقت فرماتے تھے، بڑی مہربانی فرماتے تھے، بڑا لاڑ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ عمرو بن ابی سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترخوان پر تھے اور کھانا کھا رہے تھے، بچہ ہوتا ہے۔ جب کھانا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے کے آداب سکھلایا، فرمایا کل بسم اللہ، کہ بسم اللہ بول کر کھاؤ، کل سم اللہ، کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کہ کھانے سے پہلے میرے بیٹے بسم اللہ پڑھو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور کھاؤ اپنے دانے ہاتھ سے، یعنی اپنے جمنے ہاتھ سے کھاؤ، اور فرمایا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اے میرے بیٹے تم اپنے طرف سے کھاؤ، اپنے پاس سے کھاؤ۔ کھانے کے یہ 3 بڑے ادب ہیں کہ بسم اللہ بول کر کھانا، جمنے ہاتھ سے کھانا، ہاں اگر جمنے ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے تو پھر ڈابے ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کوئی تکلیف نہیں تو جمنے ہاتھ سے، یہ تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اپنے پاس سے کھاؤ۔ عمرو بن ابی سلمہ بچے تھے، کہتے جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کھانے کے یہ آداب سنے، کبھی بغیر بسم اللہ کے نہیں کھایا، حالانکہ بالکل چھوٹے سے بچے تھے۔ بچوں کو جب شوق دلاتے ہیں، بچوں کو کسی چیز سے عادت ڈالتے ہیں تو بچوں کی زندگیوں میں وہ چیز آتی ہے۔ ہمارے بچے مکتب میں پڑھنے جاتے ہیں تو انہیں یہ سب آداب سکھلائے جاتے ہیں۔ اب ہمارے واجبات میں سے ہے کہ ہم گھروں میں اس کی پریکٹس کروائیں، خود بھی زور سے۔ کھانے کے وقت ادب میں سے یہ کہ گھر میں کھانے بیٹھے تو گھر کا کوئی ایک بڑا زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو بچے بھی پڑھتے ہیں۔ بعض مرتبہ بڑے بھول جاتے ہیں تو بچے یاد دلاتے ہیں۔ یہ خود بھی اپنی عادت ڈالے اور بچوں کو بھی اس کی مشق کروانی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، کیونکہ بسم اللہ کے بڑے برکات ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، یہ کتنی بابرکت چیز ہے بسم اللہ، اور اس کی کتنی خیر و برکات ہیں کہ جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اس میں جو کچھ تھا وہ قرآن میں آ گیا، وہ سب تعلیم قرآن میں آ گئی۔ اور جو قرآن میں وہ سورہ فاتحہ میں جس کی تفسیر عنقریب ہم شروع کریں گے، جس کو الحمد شریف کہتے ہیں، کہ پورے قرآن کا خلاصہ الحمد شریف میں آ گیا، اور الحمد شریف میں جو کچھ بھی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا۔ اور یوں فرمایا آگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ کی با میں آ گیا، کیونکہ با کے معنی ہے جوڑنے کے، ملانے کے، کہ قرآن بھی اس لیے نازل فرمایا ہے اور اللہ نے اپنی کتابیں بھی اس لیے نازل فرمائی، سورہ فاتحہ بھی اس لیے نازل فرمائی کہ تم اللہ سے جڑنے والے بن جاؤ، اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے والے بن جاؤ۔
اللہ کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ اور بندوں کے ساتھ جڑ کر شریعت پر چلنے والے بن جاؤ، تو بندوں سے بھی جڑنے والے بن جاؤ اور اللہ سے جڑنے والے بن جاؤ۔ قرآن پڑھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی شریعت پر چلنے والے بن جاؤ کہ تم اللہ سے جڑ جاؤ، اور بندے آپس میں جڑ کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے برکات ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا طوفان آیا، 12ویں پارے میں ہے کہ چاروں طرف پانی ہی پانی، ریگستان تھا، چاروں طرف پانی پانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے حکم دیا تھا کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ، ایک ناؤ بناؤ، اس ناؤ میں بیٹھ کر تمہیں پانی کا طوفان آیا ہے، اس میں سفر کرنا ہے۔ جب پانی چاروں طرف سے پھوٹنے لگا تو نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن وہ گھبرائے، کبھی پانی میں کشتی میں بیٹھے نہیں، سب گھبرائے۔ نوح علیہ السلام بھی گھبرائے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ سوار ہو جاؤ، اور بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کس کے نام سے شروع ہونا ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے بیٹھ جاؤ۔ اللہ تمہیں اگرچہ یہ پانی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن اللہ پر توکل کر کے، اللہ کے نام پر بھروسہ کر کے، اللہ کی نام سے شروعات کر کے بیٹھ جاؤ۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے محفوظ ہو گئے۔ اس وقت ابھی حکم تھا کہ بسم اللہ، آدھی بسم اللہ سے پڑھنے کا حکم تھا کہ بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لے کر پڑھو۔ یہاں تک کہ علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی تھے، وہ بھی پھر آخر میں تاجدار مدینہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو یہ خستی حضرات، عیسائی حضرات مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہمیں تو ہر نبیوں پر ایمان لانے کا حکم ہے کہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، سب ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے اور دعوت دیتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبر کے پاس سے گزر ہوا کہ قبر کو عذاب ہو رہا ہے، نبی ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم ہوا کہ فلاں قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر تھوڑی ٹائم کے بعد اسی قبرستان کے پاس سے، اسی قبر کے پاس سے حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا، تو اس قبر پر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات کی، نور کی بارش ہو رہی ہے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بتائیے کہ پہلا یہ ماجرا تھا، پھر یہ ماجرا کیوں؟ تو بتایا کہ یہ جس آدمی کی قبر ہے وہ اللہ کی، اس نے بڑی نافرمانیاں کی تھی، بڑے گناہ کے کام کیے تھے، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی اس وقت حاملہ تھی، حمل سے تھی، بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد وہ بچہ اس وقت کی کتاب، اللہ کی کتاب انجیل پڑھنے کے لیے اس وقت کے علماء کے پاس گیا، اور اس نے جب اللہ کے نام لے کر مکتب میں جا کر، اس مدرسے میں جا کر، جو ان کا مدرسہ، اس وقت کا مدرسہ، اس وقت کا مکتب، اس وقت کی جو انجیل کے سیکھنے کے سمجھے کیا ہے جو طریقہ تھا، وہاں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا معصوم سے بچے نے جب میرا نام لیا اور مجھ کو پکارا تو میری شان
اور میری رحیمانہ اور کریمانہ شان کے خلاف تھا کہ اس کا معصوم بچہ تو میرا نام لیوے اور میں قبر میں اس کو عذاب دوں، اس لیے میں نے رحم کھا کر اس کے عذاب کو دور کر دیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ بسم اللہ کی برکت سے امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں، ایک معصوم بچہ اللہ کا نام لیوے اور والدین کو یہ اجر ملے تو وہ بچے جو پورا قرآن ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، وہ مائیں، وہ رشتہ دار، وہ والدین، وہ اعزا اقارب، وہ پڑھنے پڑھانے والے، وہ معلمات، اسی طریقے سے وہ معلم اور مدرس حضرات کتنے خوش نصیب ہیں جو ہر وقت اس عظیم مشغلے میں مشغول رہتے ہیں اور جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ کتنے مبارک لوگ ہیں۔ جب لفظ اللہ ایک بچے نے لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر کو ہٹا دیا، تو جن کے بچے ناظرہ مکمل کرتے ہوں گے، قرآن کو حفظ کرتے ہوں گے، قرآن کے معانی اور مطالب سنتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، تو اللہ کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ ہمارا یہاں جمع ہونا قرآن کی نسبت پر ہے، اللہ کے نام لینے کے لیے، اللہ کی باتیں بیان کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ ہمارا اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے وہ ہم پر کتنا راضی ہوتا ہوگا، اندازہ لگائیے۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، یہ اللہ کی نام کی برکت ہے۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو قرآن کی تفسیر سننے کے لیے اور سنانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو قرآن کو گھروں میں پڑھتے ہیں۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، جن کے رشتہ دار، جن کے اعزا اقارب، بانجے، بھتیجے، پوتے، نواسے حافظ قرآن ہیں۔ یہ اللہ کا فضل، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ صرف ایک بچہ بسم اللہ کہہ رہا ہے، عذاب قبر اللہ دور کر دیتا ہے۔ جن کے معصوم بچے مدرسوں میں جا کر، مکتب میں جا کر قرآن پڑھتے ہوں گے، کبھی قل هو اللہ پڑھتے ہوں گے، کبھی قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہوں گے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہوں گے، تو اللہ کے وہاں ان کا اور ان کے والدین کا، ان کے رشتہ داروں کا اور مدرس حضرات کا اور معلمات کا کیا درجہ ہوتا ہوگا۔ اللہ کتنے راضی ہوتے ہوں گے۔ وہ تو کل قیامت کے دن جب نیکیاں تلے گی تب پتہ چلے گا اللہ کی نام کی کتنی برکات ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں بسم اللہ کی برکات نصیب فرمائے اور ہر کام کے شروع کرنے کے وقت بسم اللہ کو عظمت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے بشر حافی، جو شروع میں اللہ کے بڑے نافرمان بندے تھے، بہت شراب پیتے تھے، پلاتے تھے، شراب کی مجلسیں لگتی تھی، لیکن اللہ کے بندے تھے، مسلمان بندے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کاغذ پر لکھا ہوا ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے اس کاغذ کو راستے میں اٹھایا اور اس کو صاف کیا کہ میرے اللہ کا نام ہے جو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا، اس اللہ کا نام۔ تھے شرابی، تھے بڑے فاجر و فاسق، لیکن اللہ کے نام کی عظمت کا لحاظ کر کے اس بسم اللہ کو اٹھایا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پھر اس کو عطر وغیرہ لگایا اور ایک اچھی جگہ پر اس کو رکھ دیا، یعنی بڑا اس کا ادب و احترام کیا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا ہوتا ہے وہ بڑا نصیب والا ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے اس کی خصلت پھٹ جاتی ہیں۔ تو حضرت بشر حافی نے بڑا ادب کیا اللہ کے نام کا۔ اللہ تو نکتے نواز ہیں، اللہ ایک ایک ادا پر رحم فرماتا ہے اور کرم فرماتا ہے۔ تو اس وقت کے مشہور بزرگ حسن بصری علیہ الرحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک ہمارے گنہگار بندے، ایک شرابی بندے جس نے ہمارے نام کی اس طرح عظمت کی ہے اور عزت کی ہے، اس نام کی برکت کی وجہ سے اور عزت کرنے کی وجہ سے، اس احترام کی وجہ سے اور اس تقدس کا خیال کرنے کی وجہ سے ہم اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ہم جس طرح اس نے ہمارے نام کو صاف کیا اور دھویا، اس کی عزت کی عطر لگایا،
ہم اس کے دل کو گناہوں سے پاک و صاف کرتے ہیں اور اس کو ولایت نصیب فرماتے ہیں۔ جاؤ بشر حافی کے پاس جا کر ہمارا یہ پیغام پہنچا دو۔ جب حسن بصری علیہ الرحمہ کتابوں میں لکھا ہے یہ بات پہنچی تو بشر حافی نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندوں میں ان کا شمار ہوا، یہاں تک کہ وہ خود لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے لگے۔ یہ برکت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بسم اللہ کو عظمت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا احترام کرنے والا بنائے، اور ہر اہم کام، کھانا پینا، استنجا کرنے جانا، دروازہ بند کرنا کھولنا، پکاتے وقت، ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم عظمت کے ساتھ خود بھی پڑھنے کی اور گھر میں چھوٹے بچوں کے بھی عادت ڈلوانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من ابلیس وجنود۔ اے اللہ ہم گنہگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ میرے مولا رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں جان کر انجان کر چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ کیے سب کو معاف فرما دیجیے۔ امت کی اجتماعی انفرادی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ میرے مولا تیری نام کی برکت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا ظہور فرما دیجیے۔ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر اہم کام کے وقت اے اللہ احترام کے ساتھ اے اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عظمت کے ساتھ تیری کبریائی، تیری بڑائی کا استحضار کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے۔ میرے مولا تیری مدد کے بغیر، تیرے نام کے خیر اور برکت کے بغیر میرے مولا ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ میرے مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق جتنے بھی باتیں سنی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ میرے مولا ہمارے یہاں اس جمع ہونے کو، تیری باتیں سننے کو، تیری کلام کی اللہ تفسیر اور معانی اور مطالب کو سننے کو یہاں جمع ہوتے ہیں، اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ جو لوگ اس مجلس کو قائم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، میرے مولا تو ان سب کو اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عنایت فرما دیجیے۔ میرے مولا تیری بندیاں اپنا کام کاج آگے پیچھے کر کے قربانی دے کر یہاں پہنچتے ہیں تیری محبت میں۔ میرے مولا سب کے دلوں کے دکھڑوں کو دور فرما دیجیے۔ میرے مولا سب سے راضی ہو جائیے۔ میرے مولا سب کو اچانک کی خوشیاں، اچانک کی مسرتیں نصیب فرما دیجیے۔ سب کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا ظہور فرما دیجیے۔ میرے مولا اپنی رضامندی نصیب فرما دیجیے، اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما دیجیے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی یہ جس حال میں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزی کے فیصلے فرما دیجیے، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما دیجیے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما دیجیے۔ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ میرے مولا سب کے دلوں کے دکھڑوں کو دور فرما دیجیے۔ میرے مولا آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ میرے مولا عذاب قبر سے بچا لیجیے، میدان محشر کی رسوائی سے بچا لیجیے، جنت الفردوس نصیب فرما دیجیے۔ جہنم اور جہنم کے عذابات سے میرے مولا ہماری اور ہماری نسلوں کی، ہماری مرحومین کی اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ میرے مولا ہمارے والدین کی، ہمارے تمام اعزاء اقارب کی، اور تیرے سامنے جو بندے اور بندیاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کی اے اللہ مغفرت فرما دیجیے، سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیجیے۔ میرے مولا ہماری اس رجب کے برکت مہینے میں برکت عطا فرما دیجیے، شعبان میں برکتوں اور رحمتوں کا ظہور فرما دیجیے۔ صحیح سالم تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رمضان کے ایک ایک عمل کو عافیت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے۔ میرے مولا ہمیں روزوں کا اہتمام کرنے والا بھی بنا دیجیے، فرض روزے، نفل روزے رکھنے کی ہمیں توفیق اور ہمت نصیب فرما دیجیے۔ میرے مولا جن حضرات پر زکوٰۃ فرض ہیں کما حق کہوں مسئلے پوچھوا کر اے اللہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دیجیے۔
تیری تعلیمات پر ہمیں کما حق عمل کرنے والا بنا دیجئے، نمازوں کا پابندی بنا دیجئے۔ میرے مولا تیرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ میرے مولا ہمیں نماز کا پابند بنا دیجئے، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں کوئی بے نمازی نہ بنائیے، سب کو تیرے سامنے سجدہ کرنے والا بنا دیجئے، سب کو تیرے سامنے اللہ محبت کرنے والا بنا دیجئے۔ تیری محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے، دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ میرے مولا اگلی مجلس آسانی کے ساتھ ہو جائے، ایسی غیبی مدد شامل حال فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔